حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا اور ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ایک دن راستے میں حضرت ابوبکر کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایمان افروز واقعہ ہر مسلمان کو ضرور سننا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابوبکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے، قرشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مصفلہ میں آباد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں 4 مسلسل نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینہ میں آپ کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وفادار رہے۔ سب اہل مکہ آپ کے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں ہی بہت قربتیں تھی اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دین اسلام قبول کیا، آپ کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم کیا بات ہے، آپ اپنی قوم کے مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں؟ اور عرض کیا، اے محمد قریش جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔
اے ابو بکر میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر فوراً اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اکشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے ہماری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔